اور فارن سیکرٹری وہ آ جائیں، اور شاید اس زمانے کے جو فارن منسٹر تھے وہ آ جائیں گے، تو منٹ تو ہم نے بنانے ہیں۔ اب میرے بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں، اور میں آپ کے ان کیمراز کے ذریعے میں قوم کو میں بڑے ادب سے میں یہ مخاطب ہوں کہ بتائیں اس کے بعد یہ اس میں کوئی ابہام رہ گیا ہے، کوئی اس میں ڈاؤٹ رہ گیا ہے کہ اصل مکروہ سازش کس نے کی، اور وہ سازشی چہرے کون ہیں؟ وہ عمران نیازی اور ان کا ٹولہ۔ اس کے علاوہ تو مجھے کوئی اور اس میں کوئی ہاتھ نظر نہیں آتا۔ اور پھر یہ خدا کا نظام ہے، دیکھیں یہ خدا نہ خواستہ ابہام 10 سال رہ سکتا تھا، 20 سال رہ سکتا تھا، 10 مہینے رہ سکتا تھا، کون جانتا ہے، لیکن اس اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پایاں فضل و کرم سے اس قوم کے اوپر مہربانی کرنی تھی، یا ہم جیسے خطا کاروں کی اپنا گواہی، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ان کی میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک کلین چٹ ملنی تھی کہ سب عمران نیازی کا کیا دھرا ہے، اس کا یہ فراڈ ہے، اس کا یہ دھوکہ ہے، اس کی یہ سازش ہے، میں کہتا ہوں کہ بدترین سازش ہے پاکستان کے خلاف۔ ہمیں چھوڑ دیں، پاکستان کے خلاف کس طرح ہمارے تعلقات مجروح ہو گئے، اور کس طرح ہم ان کو تنکا تنکا ہم جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں آج اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سازشی ذہن، یہ قوم کے خلاف ٹریزن کمٹ ہوا ہے، ٹریزن، اس سے کم نہیں ہے بالکل۔ مجھے بتائیں نا کہ بیٹھے بٹھائے آپ یہ کہہ دیں جناب کہ یہ اپنا اپوزیشن نے سازش کی ہے، ساز باز کی ہے امریکہ کے ساتھ، یہ امپورٹڈ حکومت ہے۔ میں پچھلی جو نشست تھی آپ کے ساتھ، میں ایس سی او کے حوالے سے جو میں بات کر چکا ہوں، میں اس کو رپیٹ نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ میں باتیں بتا چکا ہوں۔ امریکہ میں جو جنرل اسمبلی میں جو باتیں ہوئیں، ملاقاتیں، وہ بھی بتا چکا۔ سو آئی ول ناٹ ویسٹ یور ٹائم، کیونکہ آپ نے سوالات بھی کرنے ہوں گے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مکروہ سازش کے تانے بانے اور وہ سازشی چہرے اب پوری قوم نے دیکھ لی ہیں، اس میں اب کوئی ابہام نہیں ہے۔ لہٰذا آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں جو پچھلے 4-4.5 سال سے یہ دہائی دے رہا تھا آپ سب کو، میں پوری قوم کو میں سینسٹائز کر رہا تھا، میں باقاعدہ بتا رہا تھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹا وزیر اعظم ہوا عمران نیازی، جس کی ہر بات بے بنیاد اپنی ذات سے اس سے تعلق ہوتا ہے۔ اگر اپنی ذات ہے تو اس کے لیے وہ ہر چیز کر گزرے گا، اگر اپنی ذات کی نفی ہے تو پھر پاکستان کے جو عظیم تر مفادات ہیں اس کو بھی اپنی ذات کے لیے قربان کر دے گا۔ یہی کیا 3 اپریل کو، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا ہے۔ تو میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں صرف یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ اس سازش کا محور، یہ اس کا ایک سرکل، اور اس میں آپ نے ہر چیز دیکھ لی۔ پہلے جب 2 میٹنگز ہوئی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی، اور دونوں میٹنگ میں جو اس کا سٹیٹمنٹ جو ایشو ہوا، انہوں نے کہا کہ اس سازش کا دور دور کا اس تعلق نہیں ہے سائفر سے، مگر اس آدمی نے اس کو کس طرح اس کو رد کیا، اس کی تردید کی، اس کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کہا، لیکن بالآخر جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھیانک، یہ خطرناک واقعہ جو پاکستان کے ساتھ پیش آیا، جس کی تمام تر ذمہ داری عمران خان نیازی اور اس کے ٹولے کے اوپر ہے، اس کے بعد قوم کو کسی قسم کے کنفیوژن میں نہیں رہنا چاہیے، کسی قسم کا کوئی اب جھول نہیں ہونا چاہیے، اور قوم کو اس کے اوپر میری ذرا بات سننے پر سوالات میں آپ سے لوں گا، پلیز سب سے لے لیں، میں سب سے سوال لوں گا، آپ کائنڈلی ذرا بات سن لیجیے گا۔ اور پاکستان کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، اس کی میں مثال دے دیتا ہوں۔ اس آڈیو کی لیک ہونے کے بعد 2 دن بعد شاید ایک
ایک انتہائی دوست ملک کے سفیر مجھے ملنے آئے، اور میں نے جو فارن آفس کے وہاں پر بیٹھے تھے، زوما اور کچھ اور بیٹھے تھے، وہاں پر بات چیت ہوئی، میں نے سیلاب کا شکریہ ادا کیا، ان کی امداد کا سب کچھ۔ اس کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں کا کہ آپ تشریف لے جائیں، میں بات کروں گا، ان سے کوئی بات ہوئی، پھر وہ مجھے ایک طرف لے گئے کہ میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اب اندازہ کریں آپ ذرا کہ کون اب اس وزیر اعظم ہاؤس میں آ کر اعتماد کے ساتھ بات کر سکے گا؟ اگر وہ دوست اور برادر ممالک ہیں تو اگر ان کا یہ رویہ ہے تو جو دوسرے ممالک ہیں ان کا رویہ کیا ہوگا؟ کون پاکستان کے بہتری کے لیے، پاکستان کی بھلائی کے لیے، ترقی اور خوشحالی کے لیے آ کے اس وزیر اعظم ہاؤس میں آ کے بات کرے گا؟ یہ ہیں وہ یعنی ناقابل تلافی نقصانات جو میری حکومت کو نہیں، آئندہ آنے والی دہائیوں تک یہ نقصان پاکستان کی قوم برداشت کرتی رہے گی۔ کون؟